علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون نیوز کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں. ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ گھومن صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پناہ کے. بہت کام کر رہے ہیں اسپیشلی تمباکو نوشی، اور آنے والی جو نسل ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے نا رجحان ہے ان کا اس طرف تمباکو نوشی اور اس کی طرف. تو اس کو بچانے کے لیے بڑا ان کا ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ ایک نظر آتا ہے ورک شاپس کے اندر. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کا کیا موضوع تھا اور کہاں تک ان کی جو ہے کامیابی ان کی کہاں تک پہنچی ہے اس کے اوپر. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا. شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ٹائم بھی دیا اور ہماری آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے. آپ کو جیسے پتہ ہے آپ نے میرا تعارف کرایا ایک سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن، جو پچھلے تقریباً 40 سال سے لوگوں کو دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو آج کا پروگرام تھا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم ایک تمباکو کے اوپر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو، تمباکو نہ صرف دل کی بلکہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. تو ہم پہلے جو ہے 40 سال سے تقریباً لوگوں کو آگاہی دے رہے تھے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اور باقی بیماریوں کے تمباکو سے پرہیز کریں، تمباکو سے بچیں. لیکن ہمیں شاک اس وقت ہوا جب 2016-17 میں گورنمنٹ نے ایک غلط پالیسی بنائی. غلط پالیسی کیا تھی کہ سگریٹ کے ریٹ 50% کم کر دیے. پناہ کو اس پہ کنسرن ہوا. پناہ نے آواز اٹھائی کہ جی اگر سگریٹ کے ریٹ کم ہو جائیں گے تو اٹس مین اس کے اسموکر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، اسموکر بڑھیں گے بیماریاں بڑھ جائیں گی، بیماریاں بڑھیں گی گورنمنٹ کا ہیلتھ برڈن بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو آپ کو ریونیو آ رہا تھا وہ بھی آپ کا کم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی. جب آواز اٹھائی تو ہم جو ہے نا مختلف جگہ پہ گئے، مختلف چینلز پہ ہم گئے اور ہم نے کوشش کی، کبھی کورٹ میں، کبھی قومی اسمبلی، کبھی سینٹ. پھر ہمیں جو ہے نا آہستہ آہستہ کافی محنت کرنی پڑی اور اس کو ریورس کرایا. تو جب اس محنت کے دوران ہمیں جو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو جو صرف آگاہی دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے نا وہ ان کی روک تھام کے لیے لا اور پالیسیز کی بھی ضرورت ہے. جب لا اینڈ پالیسیز کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت بڑا مافیا ہے جو کسی کو آگے چلنے ہی نہیں دیتا. تو وہ مافیا کون تھا؟ تمباکو مافیا. پھر ہم نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایک جنگ کی. تو تمباکو مافیا کیا کرتا تھا؟ پھر ان کے سوال جو ہوتے تھے ان کے ہم جواب لے کے آتے تھے، اسٹڈیز کراتے تھے، ان کے جواب لے کے آتے تھے. کبھی ان کا سوال کوئی ایک ہوتا تھا اس کا جواب لے کے، پھر دوسرا سوال، تیسرا، ہر سوال کا ہم نے جواب دیا. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمباکو انڈسٹری کے ٹیکٹس ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے جی کہ اگر ٹیکس بڑھا دیا تو ایلیسٹ ٹریڈ زیادہ ہو جائے گی. کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو گورنمنٹ کو ریونیو دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. کبھی کچھ اس طرح کے اور جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ہر سوال کا ہم نے جواب دے دیا. لیکن اس کے باوجود اس مافیا کے ساتھ ہماری جنگ ابھی تک جاری ہے. آج کا ہمارا جو پروگرام تھا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ تمباکو مافیا کا میں کیا ٹیکٹس ہیں، کس طرح وہ لا اینڈ پالیسی میکر کو جو ہے نا وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، کس طرح جو ہے نا اپنی فیور کے لیے قوانین بنوا لیتے ہیں، کس طرح فیور کی پالیسیاں بنوا لیتے ہیں، کبھی کسی ٹیئر کو چینج کروا کے، کبھی کچھ کر کے. تو وہ آج ہم نے ایک تو اس کے اوپر سیشن کیا اور ساتھ جو ہے نا ہم نے میڈیا کے دوستوں کو ساتھ مل کے کہ ان سے ریکویسٹ کیا کہ میڈیا کے دوست تمباکو انڈسٹری کے جو وہ ٹیکٹس ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. اس کے اوپر آج پروگرام تھا. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو نوجوان نسل ہے بڑی تیزی سے نظر آتا ہے کہ اسکول کالجز میں بھی یہ نشہ آور چیزیں اور یہ سگریٹ نوشی، کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو کہ وہ کیسے بچوں کو سیو کریں، کیسے وہ سیفٹی میں لے کے جائیں؟ میں والدین سے پہلے بھی اس کو بھی یہ ایک جو ہے نا انڈسٹری کی ٹیکٹس کہوں گا. جب کہتے ہیں نا 1200 بچے ڈیلی انڈکٹ ہو رہے ہیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا ان کو کوئی نشے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. آج بھی جو ہے نا اسپیکرز نے یہی کہا کہ یہ بچے جو ہے نا ان کو کیا ضرورت ہے تمباکو کی. تمباکو انڈسٹری کی ٹیکٹس ہیں کہ تمباکو انڈسٹری ان کو انوالو کرتی ہے، ان کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اگر جو اپنا جس طرح ہمارے لوگ جو ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، 500 سے زیادہ لوگ ڈیلی مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ سالانہ مر جاتے ہیں. تو چند سالوں میں تو یہ لوگ جو ہے نا مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی ٹیکٹس ہے کہ ہمارا کاروبار بند نہ ہو، بچوں کو، ینگ جنریشن کو انوالو کیا جائے. ان کو جو ہے نا انوالو کی، جب ایک بچہ آ جائے گا تو 40-50 سال کے لیے ان کا کسٹمر بن جائے گا، ان کا بزنس چلتا رہے گا. جتنے لوگوں کو زیادہ وہ انوالو کریں گے اتنا بزنس زیادہ ہوگا. تو والدین کا تو جو یہ ہے کہ والدین کتنا خیال رکھ سکتے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آج کل جو ہے نا وہ کافی والدین کا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. لیکن میں اس سے آگے کی بات کروں گا. سب سے بڑی ماں جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ماں جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہے.
गवर्नमेंट जो किस मुल्क की जो है वो गवर्नमेंट होती है, वो सब की आवाम की माँ होती है। तो अगर वालिदैन की आप बात करें कि वालिदैन को ख्याल रखना है तो बड़ी माँ का हक ज़्यादा बनता है। बड़ी माँ का जो है ना वो किरदार ज़्यादा है कि बड़ी माँ भी ख्याल रखे और उन बच्चों को, और जो बच्चे जो है ना इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और उसके लिए हम जो है ना गवर्नमेंट के साथ मिल के सेशन करते रहते हैं, लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ सेशन करते हैं और दुनिया की प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, दुनिया की स्टडीज़ लेके आती हैं कि दुनिया ने क्या किया है। एक तो होता है ना अपना एक्सपीरियंस करना, हम तो दुनिया की एक्सरसाइज, दुनिया की एक्सपीरियंस लेके आते हैं कि ये देखो दुनिया ने इसको रोकने के लिए किया, आप भी इसको करें। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि रास्ते में जो वो बड़ी दीवार है वो माफिया नहीं चलने देता, हमारे उनको भी जो है ना लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को भी नहीं चलने देता। जी, ये थे हमारे साथ राना सनाउल्लाह घुमन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पनाह के। उन्होंने ये कहा है कि ये मंशियात, तम्बाकू नोशी और इसके ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। जब तक सांस में सांस है हम इस पे काम करते रहेंगे और गवर्नमेंट को झुंझुरते रहेंगे कि आप आएँ और इसके ऊपर बैठें और कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएं जो आने वाली जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसको इससे महफूज रखा जा सके। जी।